بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن سورہ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، جمعۃ المبارک کا دن جسے عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، جمعۃ المبارک کا دن جسے بخشش کا دن بھی کہا جاتا ہے، جمعۃ المبارک کا دن جسے رب کریم کو منانے کا، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا خاص وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو لوگ صرف ایک تسبیح پڑھ کر اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، صرف ایک تسبیح پڑھ کر اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آئیے وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر مت دیکھیے گا، ورنہ وظیفے کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کا وظیفہ ہے، اور جمعہ کے دن کی فضیلت، جمعے کے دن کی برکات کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس دن میں اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو رب کریم ایک بار توبہ کرنے والے کے 70 گناہوں کی معافی فرماتا ہے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص جس میں رب کی وحدانیت کو، رب کی بے نیازی کو اور رب کی بے ہمسری کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص کی تقویت ہر کوئی جانتا ہے، اس کی قدر و قیمت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ 3 اعمال پر مشتمل ہے۔ ایک وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، ایک درود پاک کا وظیفہ ہے، اور ایک رب کریم کے ایک نام یا فتاحو کا وظیفہ ہے۔ یہ 3 اعمال، یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن تو مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن رب کی ذات غیب سے رحمتیں برکتیں برسا دیتی ہے۔ آج آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ رپتی بن جائے گا۔ آپ میں سے جو بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آج صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ آج یہ جمعہ کے دن کا خاص عمل صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ ماں باپ پڑھ لیں، جلد رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کے قرض سے مبتلا ہیں، قرض اترنے کا نام تک نہیں لے رہا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ قرض جتنا بڑا ہو، یہ نہ سوچئے گا کہ کروڑوں کا قرض ہے کیسے اترے گا۔ رب کی ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے، اور کروڑوں کا قرض ایک چٹکی میں اتر جاتا ہے۔ اللہ والو، توجہ کیجئے گا، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، اپنے رب کے سامنے بیٹھیے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر رب کریم سے مانگیے گا۔ انشاءاللہ آپ پر جتنا بھی قرض ہے وہ فوراً اترنا شروع ہو جائے گا، اور چند دن کے اندر اندر آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، نرینہ اولاد چاہتا ہے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لے۔ رب کریم نے چاہا تو وہ رب اتنا عظیم ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی بے اولادی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ آج صرف ایک بار یہ عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، آج کے وظیفے کی اتنی فائدے ہیں، اتنی تسبیحات اور اعمال آپ نے آج تک پڑھی، لیکن آج جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔
اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کی عظمت کے بارے میں رب نے خود بیان فرمایا کہ جو رب کی وحدانیت بیان کرتا ہے رب کو راضی کر لیتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام پاتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ شرک کرتا ہے، رب کی وحدانیت کے خلاف جاتا ہے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں۔ جس کی دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جن کے گھر سے پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کے گھر میں اتنی خیر و برکت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے، آپ پریشان رہ جاؤ گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ والو، میرا رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، جب دیا جاتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ اعمال کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، در در کی ٹھوکروں سے بچنے کے لیے آج جمعے کا دن موجود ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی قبولیت کی بھی ہے جسے نماز عصر کے بعد کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد جگہ چھوڑے بغیر 80 مرتبہ 80 ٹائمز درود پاک پڑھتا ہے اور درود پاک پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرتا، توجہ اور دھیان سے درود پاک پڑھنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ خاص راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جب دینا رب نے ہے، مانگنا رب سے ہے، رازق بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ کے رزق کو روک دیا جائے؟ آپ کو وہ اعمال بتانا ہماری ذمہ داری ہے جن سے آپ رب کو راضی کر سکیں، آپ رب کریم کو منا سکیں۔ اللہ والو، آج ہر کوئی رب کریم سے رحمتیں برکتیں چاہتا ہے، ہر کوئی بڑا کاروبار گاڑیاں چاہتا ہے، لیکن رب کو منانا نہیں آتا۔ صحابہ کرام بھی تو یہی وظائف پڑھتے تھے، یہی قرآنی صورتیں پڑھتے تھے، انہی اللہ کے ناموں سے مانگتے تھے اور رب فوراً عطا فرماتے تھے۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کریم سے مانگا ہی کب؟ ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ داروں سے مانگتے ہیں، جب کوئی حامی نہیں برتا پھر ہم اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اتنے میں رب ناراض ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ خود میرا محتاج ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ والو، آج جن بہنوں کو، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو مانگنا نہیں آتا، آج انہیں مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، آج انہیں رب کو منانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی آپ پر تنگ دستی، پریشانی اور مصیبت آ جائے، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر یا جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ رات 9 بج جائیں، 10 بج جائیں، 11 12 بج جائیں، لیکن آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص عمل لازمی کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بندے پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر ایسے اعمال کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جسے پڑھتے ہی اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے، اس کے مسائل کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے۔ تو آج جمعۃ المبارک کے دن اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا ہی عمل لے کر آیا ہوں
جسے انشاءاللہ پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں فوراً ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ میں سے جو بے گھر ہیں گھر کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، کیونکہ جب رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، جب رب سے اپنی کسی بات کو پورا کرانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رب کریم کے سامنے خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھ کر وظیفہ پڑھیں، تاکہ دنیا داری آپ کی پیچھے رہ جائے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کے خاص اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور یہ جمعہ کے دن کا ایسا خاص عمل ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی۔ رب کریم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اس لیے آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کریم سے من پسند فیصلے کروانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کی دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یا فتاحو کو پڑھ کر دیکھیں، کیونکہ رب کریم نے یا فتاحو کی قسم کھائی کہ قسم ہے اس نام کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے کچھ بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ یہ قسم نہ آپ کی ہے، نہ میری ہے، نہ کسی پیغمبر رسول کی ہے، یہ قسم تو میرے رب ذوالجلال کی ہے۔ وہ رب جب قسم کھاتا ہے تو اپنے ہر فیصلے پر اٹل ہو جاتا ہے۔ آج یا فتاحو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا فتاحو پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا فتاحو پڑھنے سے رب کعبہ کی قسم دل کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ کو جو حاجت، جو مقصد ناممکن لگتا ہے وہ رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آج 11 بار یا فتاحو پڑھ لو، رب کریم سے مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آج مانگنے کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن مانگنے کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کرانے کا دن ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، اور یا فتاحو کو 11 بار پڑھنے سے آپ کے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا وظیفہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے؟ میں رب اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ والو، آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ سورہ اخلاص کی صرف ایک تسبیح پڑھنے سے راستے کی تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں، تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے۔ آج اگر کوئی وزیر اعظم کا کوئی پی اے یعنی کہ اس کا اسسٹنٹ یعنی کہ اس کا کوئی رائٹ ہینڈ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمارے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور آج تو میں رب کو منانے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ ڈائریکٹ رب کو منا لیں گے تو دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، میں شرط لگا کر کہتا ہوں، سورہ اخلاص کو جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر مانگنے والا ہو، رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہو، بے اولادوں کو نرینہ اولاد بھی ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، بانجپن ہے یا مرد میں کسی بھی طرح کی کمی ہے دور ہو جائے گی۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کی عزت کی تباہی و بربادی ہو چکی ہے، آج سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، قرض فوراً اترنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کے کمالات اتنے ہیں کہ آپ بے گھر ہیں، نیا ذاتی گھر کے لیے پڑھ لو، گاڑی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ اخلاص کی ایک تسبیح جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، یہ صرف جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی اجازت ہے، اور آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ زبان پر سورہ اخلاص پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آخر میں آپ نے ایک درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک اس عمل کا حصہ ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے رب، سورہ اخلاص پڑھنے سے رب کی ذات راضی، درود پاک پڑھنے سے رب کا محبوب راضی، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے اس سے دنیا کی کون سی طاقت کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت اس بندے کو کامیاب ہونے سے روک سکتی ہے جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، صلی اللہ علی محمد ایک بار ہو گیا، صلی اللہ علی محمد 2 بار ہو گیا، صلی اللہ علی محمد 3 بار ہو گیا۔ آپ نے 11 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر توجہ کے ساتھ فوری طور پر آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن آج تک بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے، لیکن یہ جو 3 اعمال میں نے آج آپ کے حوالے کر دیے ہیں نا، یہ عمل کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی عقل والا ہے تو ان 3 اعمال کی تاثیر کو سمجھے، ان کے مقاصد کو سمجھے، اس کی تقویت کو سمجھے، پھر اس کی فضیلت اور برکت کو پانے کی کوشش کرے۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ بڑی اوپر کی باتیں ہیں۔ آپ صرف جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان کی ترتیب میں، ان کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی۔ آپ یہ 3 وظائف، یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔
اگر گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں مقدر ہو جائیں گی۔ اگر آج یہ 3 اعمال پڑھنے سے رب بھی راضی، رب کا رسول بھی راضی، گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔